بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین بن منصور حلاج ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے انا الحق کا نعرہ لگایا تھا، یعنی میں سچ ہوں، میں حق ہوں، میں اللہ ہوں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا تو وہ یہ جواب دیتے کہ یہ میں نہیں کہتا، یہ وہ کہتا ہے، یعنی وہ اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کرتے کہ یہ اللہ ہی ہے جو میری زبان سے یہ کلمات کہتا ہے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کے اوپر شکایات ہوئیں، اعتراضات ہوئے، مقدمہ درج ہوا اور بالآخر خلیفہ وقت نے فتویٰ قتل صادر کیا اور ان کو سولی چڑھا دیا گیا۔ صوفیزم میں اس بات کے اوپر، اس واقعے کے اوپر بہت گفتگو ہوتی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک انسان، ایک مخلوق، ایک بشر کے وجود میں جلوہ فروز ہو اور اس کی زبان سے کچھ کلمات ادا کرے۔ میں یہی بات آپ کو ٹیکنالوجی دنیا کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہالی ووڈ کی ایک مووی ہے، ایئر فورس ون کے نام سے ایک پرانی مووی گزری ہے، جو امریکن پریزیڈنٹ کے جہاز کے ہائی جیک ہونے اور اس کے پھر ریسکیو ہونے کے آپریشن کے اوپر مبنی ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ کا کوڈ یا کال سائن جو ہے وہ ایئر فورس ون ہے، اور امریکن پریزیڈنٹ جس بھی جہاز میں بیٹھے گا وہ ایئر فورس ون کہلائے گا وہ جہاز، اور اس جہاز کا پائلٹ جب بھی گراؤنڈ اسٹیشن سے بات کرے گا تو اپنے آپ کو ایئر فورس ون کہہ کے متعارف کرائے گا۔ اب مووی میں دکھایا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ کا جہاز یعنی ایئر فورس ون جو ہے اس میں کچھ ہائی جیکرز ہوتے ہیں، ہائی جیک ہوتا ہے، کچھ خون خرابہ ہوتا ہے اور وہ جہاز تباہ ہونے کے قریب ہوتا ہے کہ گراؤنڈ اسٹیشن ایک نزدیکی ہوا میں اڑنے والے ایک دوسرے جہاز کو بھیجتا ہے کہ اس جہاز کو ریسکیو کرے اور دیکھے پریزیڈنٹ اور جو زندہ لوگ ہیں ان کو اپنے جہاز میں ٹرانسفر کر کے لا سکے۔ اب اس دوسرے جہاز کا جو کوڈ کال سائن ہوتا ہے وہ ہے لبرٹی 21۔ اب اس مووی میں یہ دکھایا گیا کہ بالآخر جب پریزیڈنٹ خیر و عافیت سے ایک راستہ بنایا جاتا ہے ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں جانے کے لیے، اور جب وہ پریزیڈنٹ، امریکن پریزیڈنٹ ایک جہاز سے دوسرے جہاز لبرٹی 21 میں جب جہاز میں اتر جاتا ہے، خیریت سے پہنچ جاتا ہے، تو اس جہاز کا جو پائلٹ ہے وہ گراؤنڈ اسٹیشن سے اس طرح ہم کلام ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ لبرٹی 21 چینجنگ کال سائن، لبرٹی 21 از ناؤ ایئر فورس ون۔ اور یہ اس مووی کا کلائمیکس سین ہے کہ جہاں گراؤنڈ اسٹیشن کے تمام لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اس گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ زندہ سلامت ہے، خیر و عافیت سے دوسرے جہاز میں منتقل ہو گئے ہیں۔ Air Force One is down. I repeat, Air Force One is down. Liberty 2-4, do you have the president? Liberty, do you have the president? Stand by. We got him! Liberty 2-4 is changing call signs. Liberty 2-4 is now Air Force One. یعنی کہ جب امریکن پریزیڈنٹ جن کا کال سائن کوڈ ایئر فورس ون ہے وہ دوسرے جہاز میں جب بیٹھ گئے تو وہ جہاز، اس جہاز کا نام ایئر فورس ون بن گیا۔ وہ جس بھی جہاز میں جائیں گے اس کا کوڈ ایئر فورس ون ہو جائے گا۔ یہی بات ہماری اس دنیا میں ہے۔ ہمارے رب تعالیٰ جس جگہ بھی، جس پلیٹ فارم پر بھی جلوہ فروز ہوں گے، وہ پلیٹ فارم انا الحق کی صدا لگائے گا، انا الحق، انا الحق۔ یہی حسین بن منصور حلاج کے ساتھ ہوا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ انسان کا جسم ہے، انسان کا نفس ہے، اور اس کے اندر ایک روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم میں اپنی روح پھونک دی، قرآن کی آیت ہے یہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح انسان کے اندر پھونک دی تو پھر یہ بحث گفتگو ہی ختم ہو جاتی ہے کہ کیا رب تعالیٰ ایک بشر میں جلوہ فروز ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اب جب ایک روحانیت کا شاگرد، روحانیت کا مسافر، عشق کا مسافر
سفر کرتے کرتے، سیکھتے سیکھتے، درجات طے کرتے ہوئے، مدارج طے کرتے ہوئے، مجاہدے، ریاضتیں، مراقبات کرتے ہوئے، جیسے جیسے اس کی مقام کی بلندی ہوتی ہے، پہلے اس کا جسم لطیف ہوتا ہے، اس کا نفس لطیف ہوتا ہے، اس کا نفس جسم کی قید سے آزاد ہوتا ہے، زمین، آسمان، جنت، دوزخ، اس پوری کائنات کی سیر کرتا ہے، اور پھر جب جسم اور نفس دونوں لطیف ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد انسان کے اندر جو اللہ کی روح پھونکی گئی ہے، جو موجود ہے، جو خفیہ ہے، ہڈن ہے، تو وہ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ غلبہ پانا شروع کر دیتی ہے۔ جسم اور نفس لطیف ہو گئے، پردے ایک ایک کر کے ہٹتے چلے گئے، اور اللہ کی روح بیدار ہونا شروع ہو گئی، ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو گئی، اور اس نے اپنا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے اللہ کی یہ روح انسان کے اندر ایکٹیویٹ ہوتی ہے کسی حد تک، کسی درجے تک، تو انسان اپنے حواس سے رفتہ رفتہ کچھ دورانیے کے لیے بیگانہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کی روح جلوہ فروز ہونا شروع ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ غلبہ پانا شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ انسان کے ظاہری حواس کے اوپر غلبہ پا لیتی ہے، اور پھر اس انسان کی زبان سے بھی یہی الفاظ ادا ہوتے ہیں، انا الحق، انا الحق۔ اس بات کو میں آپ کو ایک دوسرے زاویے سے سمجھاؤں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل موبائل فون سمز کی وجہ سے کسی انسان کی ٹریکنگ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ وہ سم جہاں آن ہوتی ہے، اس کے سگنل ملتے ہیں، تو کنٹرول سٹیشن پہ کمپیوٹر کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں وہ سم ایکٹیویٹ ہو گئی ہے۔ یا جو جی پی ایس ہوتا ہے، جیسے ہی جی پی ایس کسی جگہ آن ہوتا ہے، سیٹلائٹ کو اس کے سگنل ملتے ہیں، اور کنٹرول سٹیشن پہ ایگزیکٹ لوکیشن اس جی پی ایس کی آ جاتی ہے۔ جب تک وہ جی پی ایس آف رہتا ہے کوئی سگنل نہیں ملتے، جیسے ہی وہ جی پی ایس آن ہوتا ہے سیٹلائٹ سے رابطہ بنتا ہے، سیٹلائٹ اور جی پی ایس کا کنیکشن بنتا ہے، اور وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے، آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے، اپنی لوکیشن دینا شروع کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جب روح ہی، اللہ نے فرمایا میں نے اپنی روح پھونک دی، جب وہ روح ہی انسان کے اندر ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو رب تعالیٰ کا اور اس روحی کا کنیکشن بنتا ہے، اس میں جلوے ٹرانسفر ہوتے ہیں، نور کی برسات ہوتی ہے، اور ایک خاص نور کا کنیکشن بنتا ہے جس سے وہ روحی ایکٹیویٹ ہوتی ہے، غلبہ پاتی ہے، اور اپنا اظہار کرتی ہے، اور انسان کی زبان سے انا الحق کہتی ہے۔ یہی منصور حلاج کے ساتھ ہوا۔ ان کا نام تھا حسین بن منصور حلاج، مشہور وہ اپنے والد منصور کے نام سے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا اور ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی، تو جب ان کو سولی چڑھایا گیا، پہلے ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ جب ان کا ایک ہاتھ کاٹا گیا تو اس کٹے ہوئے ہاتھ سے صدا آنا شروع ہو گئی، انا الحق۔ پھر ان کی ایک پاؤں کاٹ دیا گیا، اس کٹے ہوئے پاؤں سے بھی آواز آنا شروع ہو گئی، انا الحق۔ پھر آہستہ آہستہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو سر قلم کر دیا گیا، ان کے جسم سے، ان کی ناش سے بھی آواز آنے لگی، انا الحق، انا الحق۔ حکم ہوا کہ اس کے جسم کے اجزاء کو اکٹھا کرو اور ان کو آگ لگا دو۔ حکم کی تعمیل کی گئی، حسین بن منصور حلاج کے جسم کو آگ لگا دی گئی اور وہ راکھ بن گیا۔ جب وہ راکھ بن گیا تو اس راکھ سے بھی یہ صدا آنا شروع ہو گئی، انا الحق، انا الحق، میں سچ ہوں، میں حق ہوں۔ پھر حکم ہوا کہ اس راکھ کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا جائے۔ ایک اونچے مینار پہ جا کر اس راکھ کو دریا میں پھینک دیا گیا، اور جب اس کو دریائے دجلہ میں پھینکا گیا تو دریا میں شور برپا ہوا، دریا میں طوفان آنا شروع ہوا، اور اس طوفان سے یہ صدا آنا شروع ہو گئی، اس دریا سے یہ صدا آنا شروع ہو گئی، انا الحق، انا الحق۔ اور ایسے آثار پیدا ہو گئے کہ جیسے ابھی یہ بپھرا ہوا دریا باہر کو امڑ آئے گا اور سیلاب کی صورتحال بن جائے گی۔ حسین بن منصور حلاج یہ سب جانتے تھے، اور وہ پہلے سے اپنے خاص خادم کو تاکید کر گئے تھے کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہو، جب دریا بپھر جائے تو میرا یہ کرتا اس دریا میں پھینک دینا، دریا شانت ہو جائے گا۔ اس خاص خادم نے ایسا ہی کیا، حسین بن منصور حلاج کا کرتا اس کو دریا میں بہا دیا، اور جیسے ہی اس کو دریا میں ڈالا، دریا ایک دم سکوت اختیار کر گیا، اور اس طرح انا الحق کا ایک باب اختتام پذیر ہوا۔